آمین ان کے درجات بلند فرمائے، آمین لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین اور ہم سب کو ہمہ وقت موت یاد رکھنے کی اور موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حضرات محترم، موسم بھی بڑا شدید ہے، دعا فرمائیں پروردگار عالم اس شدید موسم کو دور فرمائے اور رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ آمین آج ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ کعبہ شریف میں بھی ہم اسی لیے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں کعبہ شریف میں اللہ کی ذات موجود ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے اپنی شان کے مطابق، عرش پر بھی اور فرش پر بھی ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو پھر ہم کعبہ شریف کیا لینے جاتے ہیں؟ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام رکھا ہے کعبۃ اللہ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا نام ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ شریف پر اللہ پاک کی انوار و تجلیات کی مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ توجہ کے لیے ہم انسانوں کو اپنی توجہ یا اپنا فوکس رکھنے کے لیے ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ کس کی ذات کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ بے شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، ایک جگہ پر خاص نہیں ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ اور نشانی کا کام کیا ہے؟ نشانی کو دیکھ کر بندہ اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ نشانی یہی کام دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر اصل کی طرف توجہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ موسم، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ گرمی، یہ سردی، یہ سب اس کی قدرت کی کیا ہیں؟ نشانیاں۔ نشانیاں۔ بے شک ہمیں اپنی حکمتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین انتہائی اختصار کے ساتھ آج کا جو موضوع میں نے تیار کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ دوسرا سپارہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اس قدر خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ کپڑے نہ ہوتے تو ہم ننگے ہو جاتے، ایک دوسرے سے شرماتے۔ اللہ پاک نے کپاس پیدا کی، یہ کپڑے آئے جس سے ہمارا سطر چھپ جاتا ہے، ہم معزز ہو کر ایک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کپڑے بھی عطا فرمائے۔ اگر جوتا نہ ہوتا تو اس گرمی کے موسم میں اگر ہمیں ننگے پاؤں زمین پر چلنا پڑتا تو ہمارے ایک تو پیر چھالے پڑ جاتے، دوسرا اس کی تپش دماغ کو بھی گرما دیتی اور چلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جوتے دیے، کپڑے دیے، رزق عطا فرمایا، اچھا اقتدار دیا، اچھے دوست دیے، معاشرے میں، وسیل میں ہمیں اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس طرح نہیں خطاب فرمایا، اے کپڑے والو، اے کپڑے پہننے والو، اے سر پر ٹوپیاں رکھنے والو، اے زمینوں والو، اے گاڑیوں کے مالکو۔ اللہ پاک نے ان تمام چیزوں سے خطاب ہمیں نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کے لیے، کپڑا، جوتا، روٹی، اناج، سواری، یہ ساری ہماری خدمت کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا درجہ اور مقام ان چیزوں سے بلند بنایا ہے، اور ان چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا یہ تو انسان
انسان کا درجہ اور مقام تو بہت زیادہ ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت اور سب سے بڑی دولت دی ہے وہ یہاں ہوتی ہے اور اس کا نام ہے ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں میں مزید وضاحت کر دوں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک، ہمارے ہاں تو اس کی بڑی قدر ہے. ایک دکان ہے تو ہماری خواہش ہے 2 دکانیں ہو جائیں. 1 ایکڑ زمین کا ہے تو ہماری خواہش ہے ادھا مربع اور مل جائے. ایک گاڑی ہے تو بھائی اب اچھی ایسی گاڑی مل جائے. تو انسان ذرا لالچی پیدا کیا گیا ہے، یہ بس نہیں کرتا، آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ہمارے ہاں ان چیزوں کی قدر و منزلت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان کی ان خدمت کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر قدر و قیمت ہے تو وہ ہے ایمان. اللہ کے نزدیک ایمان کی قدر و منزلت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا اور ما فیہا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ان کی قدر نہیں ہے. اب مکھی نجس ہے، کہاں اس کا پر؟ تو اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ پاک کو تو مومن کی صفت ایمان زیادہ پیاری لگتی ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اتنی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. ہمارا رب ہمیں اس پاکیزہ نام کے ساتھ یاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو. آگے کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اگر ہوتی ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. بے شک اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی مشکل کو ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی رحمت ہر وقت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے. اب جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے اس وقت دل ٹوٹ جاتا ہے، دکھوں اور پریشانیوں کا حملہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے منہ سے بے ادبی کے کلمات نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، کئی لوگوں کی زبان سے یہ بھی سنا ہے، اور سائیں اللہ سائیں ساڈا گھر دیکھو یا اس مصیبت واسطے معاذ اللہ. یہ بے ادبی کا جملہ ہے. ایسا کہنا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ نے ہمیں ہی دیکھا ہوا تھا اس آزمائش کے لیے، نہ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی چاہیے، مولا میں بندہ ناچیز تیری آزمائش کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر تیری منشا اور تیری مشیت یہی ہے کہ اپنے اس بندے کو اس آزمائش میں ڈالا جائے تو پھر اے کریم مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا. صبر کا ہاتھ دامن سے نہ چھوٹنے پائے، ہاتھ دامن سے نہ چھوٹنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قضا آتی ہے اور کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے وارثوں پر یہ بڑا مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو. اب علماء نے فرمایا صبر کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا توجہ مجھے دیں گے تو جو قرآن و حدیث سے میں نے مطالعہ کیا وہ آپ تک میں آسان طریقے سے ٹرانسفر کر سکتا ہوں. اور یہ تقریر کرنا کوئی اپنی بلے بلے کروانے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق بات دوسروں تک پہنچ جائے. اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ آج کل بے صبری بہت زیادہ ہو چکی ہے، خاص طور پر پاکستانی قوم 1 منٹ کے اندر بندہ مار ڈالتی ہے غصے میں آ کر، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جو قرآن پاک ہمیں سبق دیتا ہے کہ صبر کرو،
اس قرآن شریف کو تو ہم نے صرف حافظوں اور قاریوں کے ذمہ لگا رکھا ہے، ہم تو مہینہ مہینہ قرآن پاک دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک جا کے گھروں میں دیکھو، غلافوں کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوتی ہیں قرآن پاک کے غلاف پر، کوئی کھول کر پڑھے تو صفائی ہو۔ اور جب کسی نے کبھی کسی عالم کی تقریر سن کر قرآن پاک کھول کر پڑھنے کا ارادہ کر بھی لیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طوطے کی طرح پڑھتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام کہہ کیا رہا ہے، بے شک ہمیں فرما کیا رہا ہے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس کو سن کر پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے ممتاز بنا سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کے ترجمے پر غور نہیں کرتے۔ آئیے، اور ہر بندے کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، جو بیچارہ زمیندار ہے، جس کی دکان ہے، لیکن آدھا گھنٹہ تو آپ نکال سکتے ہیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا کلام فرما کیا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ ڈیوٹی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، جو اس منبر پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر کلام کرنے کے قابل ہے، اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو روزی کمانے سے فارغ نہیں ہوتے ان کو علم دین کا بیان سنا کر ان کے قلب و ذہن کو منور کرو، تر و تازہ کرو۔ اس لیے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ 4 5 10 کتابیں پڑھنے کے بعد لفظوں کا یا مضمون کا ایک گلدستہ تیار کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ الگ بات ہے، تو کوئی اس کی قدر و قیمت مانتا ہے، کوئی بے قدری کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ایک بات عرض کر کے آگے چلتے ہیں، قرآن کریم کا صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اس کا پڑھنا اور اس کا زیارت کرنا کیا ثواب کا کام ہے۔ سنیے، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کریم کو کھول کر اس کو چومتا ہے، چومنے کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کے بعد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے نوری فرشتوں آسمان سے اتر جاؤ اور میرے اس بندہ مومن کے مکان کی چھت پر بیٹھ کر اس کا قرآن سنتے رہو۔ سبحان اللہ جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے تو میرے پاک کلام کی تلاوت کو اپنے نوری کانوں سے سنتے رہو۔ سبحان اللہ اب ہمارے گھر میں جنات کا اور جادو ٹونے کا اثر کیوں زیادہ ہو گیا ہے؟ تو کوئی قرآن کو کھول کر دیکھے تو اللہ کی رحمت آئے۔ ہم نے تو خود اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر بند کر رکھے ہیں۔ آئیے قرآن کو کھولتے جاؤ، یوں سمجھو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ اب آئیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ بے شک اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ وہ توجہ فرمائیے گا۔ صبر کا مطلب ہے باندھنا، جیسے ہم ایک گانٹھ لگا دیتے ہیں، اور دوسرا صبر کا معنی ہے روکنا، کسی کو ہم آنے سے روک دیں یا کسی گانٹھ کو باندھ دیں تو اس کا مطلب ہے صبر۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اب قرآن و حدیث میں جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ سماعت کرتا ہے، اپنے نفس کو خلاف طبع کاموں پر اس لیے روکے رکھنا، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق باندھ کر رکھنا، یہ صبر ہے۔ سبحان اللہ اور صبر کے 3 درجے، صبر علی الطاعات، یہ سبق آپ یاد رکھیے گا اور آگے بھی جا کر لوگوں کو سنائیے گا۔ پہلا صبر کا درجہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، طاعت فرما برداری۔ میں اس اصطلاحی ٹرمینالوجی کو اور مزید ایکسپلین کرتا جاؤں گا تاکہ عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ صبر علی الطاعات، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کاموں پر کاربند ہونا، اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا، یہ صبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ صبر علی الطاعات۔ اب جیسے آج کل کا موسم ہے،
2 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے، 2 بجے سورج اپنی پوری تمازت پر چمک رہا ہوتا ہے، چاہے گھر نزدیک ہو مسجد سے یا دور، ظہر کا وضو کر کے گھر سے اے سی کمرے کو چھوڑ کر یا ایئر کولر کی ہوا ٹھنڈی کو چھوڑ کر اللہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دھوپ میں سفر کر کے آنا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، یہ نفس پر بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے اپنے نفس کو اللہ کی اس مرضی پر باندھ کر رکھنا ہے، چاہے بارش ہو چاہے دھوپ ہو، اے بندہ مومن تیری پیشانی ہونی چاہیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صبر علی الطاعات۔ گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اپنے نفس کو پکڑ کر روزے رکھنے پر مجبور کرنا، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ اگلا درجہ ہے صبر علی المعاصی، گناہ کو کہتے ہیں، اللہ پاک نے روکا ہوا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا، جھوٹ کے قریب نہیں جانا، وعدہ خلافی کے قریب نہیں جانا، دوسرے کے حق کی طرف نہیں جانا، دوسرے کی عزت مال اور جان کی طرف میلی نظر نہیں اٹھا کر دیکھنا، چاہے کوئی کتنا بے پردہ حسن و جمال کا پیکر آ جائے، اپنی آنکھیں تو چاہتی ہیں کہ اس کا دیدار کرتا رہو، لیکن رب فرماتا ہے صبر علی المعاصی، اپنی آنکھوں کو ہٹا لو کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا۔ یہ ہے صبر کا دوسرا درجہ، صبر علی المعاصی۔ اور صبر کا تیسرا درجہ ہے صبر علی المصائب۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے اس وقت دل کرتا ہے میرا پیارا اس جہان سے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی یاد میں منہ پھاڑ کر روؤں، پین کروں، اپنا ماتھا پیٹوں، سینے پر ہاتھ ماروں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے کو اس طرح روؤں، لیکن اللہ پاک کا فرمان ہے نہیں، صبر علی المصائب، اگر کوئی مصیبت آ جائے وہ کسی اور طرف سے نہیں آ گئی، تیرے رب کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو بند رکھو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے 3 صاحبزادے اور حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ایک صاحبزادہ فوت ہو گیا، تو جب اس کو حضور کے پاس لایا گیا اس وقت وہ بچہ تڑپ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے بچے کو، بیٹے کو، ان کے نام تھے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے پیٹ سے ہیں، اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور 4 صاحبزادیاں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کیا سبق دیا؟ فرمایا ہے میرے بیٹے تیری جدائی میں محمد کی آنکھیں تو رو رہی ہیں، دل بھی غم زدہ ہے، پر میں زبان سے وہی الفاظ نکالوں گا جو میرے رب کو پسند ہے، یعنی تیری جدائی پر میں محمد صبر کروں گا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سبق مل گیا کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہ بین نہ کرے، منہ سے آواز نکال کر نہ روئے، ہاں آنکھیں روتی ہیں تو انہیں رونے کی اجازت ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال پر حضرت علی المرتضیٰ حضور کے سرانے کے قریب آئے، یا رسول اللہ آپ نے عمر بھر ہمیں صبر کا درس دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا درس نہ دیتے تو آپ کے وصال پر ہم صحابہ کرام حضور کی جدائی میں اتنا روتے کہ دریا بہا دیتے، لیکن آپ نے چونکہ ہمیں صبر کا درس دیا ہے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تو حضرات محترم جب کسی پر کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے، اور میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا اب حج کے مہینے ہیں، اس کا آج 40,000 کے قریب پاکستانی حاجی حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں، 3,000 اور چلے جائیں گے۔ تو سنیے وہاں حج کے سفر میں بھی ہمیں صبر کا درس دیا جاتا ہے، مختلف بولیوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور دیکھیں نا اسی مسجد میں دیکھ لیں، میرے کپڑوں کا رنگ نیلا ہے، حضرت کے کپڑوں کا رنگ اور ہے، ماں صاحب کے کپڑوں کا رنگ اور ہے، بھائی صاحب کے کپڑوں کا رنگ اور ہے، ہر ایک کے کپڑوں کا رنگ مختلف ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی
کہ کون سا رنگ پہننا ہے اور کون سا نہیں پہننا. جو پاک صاف کپڑا ہو، ستر عورت کا کام دیتا ہو، پردہ کرتا ہو، اسے پہننا جائز ہے. لیکن حالت حج میں یا عمرہ کرتے وقت ہم نیلے پیلے سفید کپڑے نہیں پہن سکتے. اس وقت 2 انسلی چادریں پہنیں گے تاکہ حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو یہ سبق یاد ہو جائے. آج کعبے کو دیکھنے کے لیے 2 انسلے کپڑوں میں جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کعبے والے کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا تب بھی کفن کی 2 انسلی چادریں پہن کر جاؤں گا. تو عمرہ کرنے والے کو اور حج کرنے والے کو بھی یہ 2 انسلی چادریں احرام جنہیں کہا جاتا ہے وہ کفن کی یاد دلاتی ہیں کہ اے بندہ مومن، آج کعبے کو دیکھ رہے ہو، موت کے بعد کعبے والے کو دیکھو گے، ابھی سے تیاری شروع کر دو. آخری وقت ہے میری گفتگو کا کہ حج کے موقع پر ہم کیسے صبر کرتے ہیں. تو مجھے حضرت امام جلال الدین سیوطی سب کہہ رحمت اللہ علیہ، بولو نا ذرا بلند آواز سے. یہ وہ مفسر شہیر ہیں جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی، اور یہی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہیں جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی درجنوں مرتبہ زیارت ہوئی ہے. یہ وہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. آپ نے خصائص کبریٰ میں امام بیہقی کی یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابو سعید خدری، توجہ ہے آپ حضرات کی، درود السلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری. جب بھی صحابی کا نام آئے زبان پہ پڑھ کر رضی اللہ عنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی. ہر صحابی کے نام کے ساتھ یہ کہنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ قرآن نے انہیں عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر آج فصل اچھی نہیں ہوئی تو لوگوں کے سامنے شکوہ کرنے کی بجائے یہی کہیں یا اللہ اگلی فصل اچھی عطا فرما. اگر آج آپ کی دکان کا غلہ پیسوں سے بھرپور نہیں ہوا تو لوگوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہ کرو، بلکہ یہی کرو میرے مولا کل کی دہاڑی آج کی کسر نکال دے. وہ اللہ کی رضا پر راضی رہو. جب سے ہم نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری اور ناشکری کی ہے، مسائل نے ہمیں گھیر لیا، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آمدنی بڑھتی جا رہی ہے لیکن برکت کم ہوتی جا رہی ہے. ذرا 50-60 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں، ہر بندے کے پاس 2 جوڑے ہوا کرتے تھے یا 3 زیادہ کپڑے پہننے کے. ایک گھر میں، ایک کہیں باہر شادی وقت پہ دوسرا جوڑا نکال کر جاتے تھے. آج ہمارے صندوقوں کو تو دیکھ لیں، گرمیوں کے سوٹ اور 10 گرمیوں کے 10 سردیوں کے. پھر بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں عرض کر دوں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین تیری نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت تو گھس گئے ہیں پر میری زبان کو ابھی شکر کی توفیق نہیں ہوئی. میرے مولا مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. مانگو اللہ سے شکر کی توفیق. جو کچھ عطا کر دیا ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اوپر والے کو نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، پھر صبر آ جائے گا. تو حضرت ابو سعید خدری حضور کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ، ذرا بلند آواز سے کہیں رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو اللہ پاک نے بے شمار معجزے عطا فرمائے. چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو پلٹایا، پتھروں کو پانی پر تیرایا، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلوایا. لیکن یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں. لیکن حضور کے 2 معجزے ایسے ہیں
جو آج کی تاریخ میں جہاں کرم پور کی جامع مسجد اویسیہ میں بیٹھ کر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور حاجیوں سے سن بھی سکتے ہیں. پہلا معجزہ قرآن اس الماری میں بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے. یہ قرآن نبی پاک کا زندہ معجزہ ہے جو آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے. سبحان اللہ. بے شک. دوسرا معجزہ وہ سنیے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر سال حج کے موقع پر 3 دن لاکھوں کی تعداد میں حاجی مزدلفہ سے 7 کنکریاں اٹھا کر لاتے اور ان 3 جمرات کو رمی کرتے، ایسے 7 کنکریاں مارتے. اور یہ اجازت نہیں ہے کہ انہی کنکریوں کو دوبارہ اٹھا کر مارا جائے، حاجی سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ دوبارہ مزدلفہ جانا پڑتا ہے، وہاں سے کنکریاں دوبارہ 7 اٹھانی پڑتی ہیں، 7 کنکریاں. اور رمی کا معنی پتھر مارنا، کنکری مارنا. تینوں جمروں کو 1 بائی 1 کر کے پتھر مارے جاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری نے عرض کی، یا رسول اللہ، عجیب بات نہیں ہے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ان جمروں کو کنکریاں بجائی جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سال کنکریاں جتنی لگی ہیں اگلے سال دگنی ہو جانی چاہیے، اس سے اگلے سال 3 گنا ہو جائیں، 4 گنا ہو جائیں، 5 گنا ہو جائیں، اور یہ جمرے ان کنکریوں میں چھپ جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر حاجی 3 دن تک رمی جمرات کرتا ہے، وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ پہلے سوال ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا، اور یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، یہ اللہ نے میں محمد کو معجزہ عطا فرمایا ہے. دور و نزدیک سے، زمین کے گوشے گوشے سے حاجی حج کرنے کے لیے جب یہاں آتے ہیں، مینا میں رمی جمرات کرتے ہیں، اللہ پاک جن کا حج قبول فرما لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی کنکریاں اٹھا کر لے جاؤ. جن کی کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں، یہ وہ کم نصیب لوگ ہیں جو سفر کر کے آئے بھی صحیح، حج بھی کیا، لیکن ان کا حج قبول نہیں ہو. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے. ورنہ 13-14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جمرات کو کنکریاں لگتی ہیں، جن کو بہت بڑا اونچا پہاڑ بن جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیرے امتی حج کرنے کے لیے آئیں گے اور میں اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی خدمت کرواؤں گا. ان کی لگائی ہوئی کنکریاں میرے فرشتے اٹھا کر لے جایا کریں. اور آج کل ویسے سعودی حکومت نے کچھ انتظام کیا ہے کہ وہ کنکریاں کرین کے ذریعے یا مختلف چیزوں کے ذریعے اٹھا لیتے ہیں. لیکن ذرا پیچھے 1300-1400 سال کا عرصہ تو دیکھیں، جب کنکریاں نہیں اٹھائی جاتی تھی تب بھی یہ کنکریاں یہاں سے غائب ہو جاتی تھی. یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ، جس کو آج بھی آپ حجاج کرام سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں جتنے حاجی صاحبان بیٹھے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایسا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کنکریاں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں. اسی کا نام معجزہ ہے. آپ کو اس کی لاجک مانگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حضرات محترم، اگر آپ اس معجزے کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو ایمان سے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جس کو انسان کی عقل سمجھ نہ سکے. اور کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ جس طرح یہ مدارینی زندگی پہ جا کر جادو کے کرتب دکھا کر آپ کو حیران کرتے ہیں اور بعد میں آپ سے 10-10 روپے آپ سے پیسے مانگتے ہیں، وہ جادو ہوتا ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دوام نہیں ہوتا.
وہ مختصر وقت کے لیے ایک شعلہ بازی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولی کی کرامت وہ فرمائش پر نہیں دکھائی جاتی۔ کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی سے کہے کہ مجھے فلاں کرامت دکھائیں، تو کرامت ہو یا معجزہ، اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ اپنے اس کمال کو اپنے بندے سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور اس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا ایمان ڈگمگانے لگے، ایمان کمزور ہونے لگے، اس وقت اللہ پاک اپنے ولی کو اجازت دیتا ہے، اے میرے ولی اپنی کرامت دکھاتا جا تاکہ لوگوں کا ایمان میں رب پر قابل ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ جس طرح حضرت سلطان بالا دین صاحب اویسی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر عبد الخالق صاحب، حضرت خواجہ محمد الدین سیرانی، حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاجری، آپ کو اللہ نے یہ جو کرامتیں عطا فرمائی تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت لوگوں کا ایمان کمزور تھا، اللہ کے ولی کی کرامت کو دیکھ کر ایمان کامل ہو جاتا تھا۔ عامر بجلی چلی گئی ہے، انتظامیہ سے کہیں سامان لے آئیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ جب سامان لے آئیں گے تو تب آپ نے اختتام کرنا ہے، تو چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہی سامان آئے گا میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ قبلہ اعظم غریب نواز کی کرامت، آپ کے علاقے میں ایک بندہ آدم خور بن گیا، بندوں کو کھانے لگ گیا، رات کو آتا لوگوں کے گھروں پر حملہ کرتا، جو بندہ سویا ہوا ملتا بچہ بچی اس کو اٹھا کر جنگل میں لے جاتا، اس کو آگ میں بھون کر بندے کو کھا جاتا تھا۔ اب اس کا انگریزوں کی حکومت تھی، پاکستانی فوج اور پولیس تو نہیں تھی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائے۔ دن کو نظر نہیں آتا، جنگل میں غائب ہو جاتا ہے، اور جنگل ان دنوں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، دن کو بھی لوگ اس میں جانے سے ڈرتے تھے۔ خواجہ صاحب مہار شریف میں آپ کا نام روشن تھا، بلند تھا۔ عرض کیا کہ حضور ایسی مصیبت آئی ہے، ایک انسان اچھا بھلا انسان وہ آدم خور ہو گیا ہے، بندے کھا جاتا ہے، اس مصیبت دل نظر بھی نہیں آتا، دل کو بھی نظر نہیں آتا، رات کو جنگلوں میں اسے کیسے ڈھونڈے، بجلیاں تو تھی نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے حکم فرمایا کہ جاؤ یہ بندے میں بھیج رہا ہوں، جاؤ تم اس کو تلاش کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب بندے تیار ہو گئے، اس کو جنگل میں جا کر بڑا مشکل کے ساتھ اس کو تلاش کیا، اور ڈر بھی رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑاڑے لاٹھیاں اور خنجر بھی ہیں کہ یہ کسی پر حملہ نہ کر دے۔ جب اس نے دور سے دیکھا تو جب پکڑنے والوں نے کہا او اللہ کے بندے ہماری طرف بری نظر سے نہ آنا، ہم آئے نہیں ہیں، خواجہ نور محمد کے بھیجے ہوئے، قبلہ اعظم کے بھیجے ہوئے۔ تو اس کا حوصلہ کم ہو گیا، وہ خود ہی اس نے ہاتھ باندھ لیے اور قید ہو گیا۔ جب اس کو قید کر کے مہار شریف خواجہ قبلہ اعظم کی بارگاہ میں لائے، آپ نے فرمایا اسے اس ستون کے ساتھ رسے کے ساتھ باندھ دو۔ جب اس کو باندھنے کے بعد قبلہ اعظم خواجہ نور محمد مہاری آہستہ آہستہ قریب گئے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کی آہیں نکلنا شروع ہو گئی، رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبرا نہیں، اب تو کسی کے پاس آ چکا ہے، اب تجھے اس حالت میں کوئی نہیں رہنے دے گا۔ اپنے لانگری سے فرمایا آج کے لنگر کا جتنا کھانا ہے سارے درویشوں سے کہو آج وہ ناغہ کرے، وہ سارا کھانا اس کو کھلایا جائے۔ اب اس نے سارے لنگر خانے کا کھانا وہ اکیلا کھا گیا۔ جب اس نے لنگر کی روٹیاں اور شوربہ کھایا اور پیا، اس کا دل روشن ہو گیا۔ اگلی نماز میں قبلہ عالم جب اگلی نماز میں تشریف لائے، پہلے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اب اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے فرمایا تیرے دل سے سختی اللہ نے نکال دی ہے،
آپ نے سینے سے لگایا، اس کو اللہ کا ولی بنا. تو اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیاہ دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے.